چیز کیا ہے، انہوں نے سمجھا کیا تھا۔ یہ ختم نبوت کا جو قانون بنا ہے، اس کے ایک ایک حرف کے پیچھے سینکڑوں سینکڑوں شہیدوں کا لہو موجود ہے۔ ہم نے 10,000 شہادتیں دی ہیں، یہ ہماری عظیمت کی تعریف ہے۔ اور وہ جذبے کتنے فراواں تھے جب لاہور کے مال روڈ پر ایک غریب بیوہ عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی تھی، تڑ تڑ گولیوں کی آواز آئی تو اس نے رک کے پوچھا یہ کیا تماشا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ختم نبوت کے جانثار اپنی جوانیاں پال رہے ہیں۔ اس نے بیٹے کا سہرا اتار لیا، بارات سے معذرت کی اور بیٹے سے کہا پتر دودھ معاف نہیں کروں گی اگر حضور کے نام پہ جان نہیں لائے گا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب گولیوں کی بوچھار سے بیٹا زخمی ہوا اور گرا تو اس نے پلٹ کے دیکھا اور ماں کو آواز دی، کہا امی دوڑ گیا دیکھ تیرے پتر نے کوئی گولی پشت پہ تو نہیں کھائی۔ جذبوں کا جہان تھا، ہماری عزتیں حضور کے نام سے ہیں، ہماری پگڑیوں کے قرض اونچے ہیں تو وہ حضور کے نام سے ہیں۔ حضور کا نام ہی ہمیں عزت دیتا ہے اور سرفروغ کرتا ہے، اور انشاءاللہ یہ نام اونچا رہے گا۔ غازی ممتاز حسین قادری شہید کا مضمون کا پاکیزہ اور مقدس خون رائے گا نہیں جائے گا، وہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی دلیل بن کے ابھرے گا، اور حضور علیہ السلام کا دین پوری دنیا کے اوپر غالب آئے گا۔ بس میں آپ کے جذبوں کو سلام کرنے آیا تھا، اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور دیگر پیران راولپنڈی نے، پیر صاحب آف گولڑا شریف نے، پیر صاحبان آف چوڑا شریف نے، اور دیگر خانقاہوں کے حجرہ نشینوں نے جس طرح حجروں سے نکل کر کے بتایا کہ ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی، اور ان کے نام پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حکمران کہتے ہیں کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، میں نے کہا تمہارا باپ بھی دے گا، اور ہمیں وہ للکار بھی نہیں بھولتی جو زخم اسلام علامہ نیازی صاحب کی تھی۔ وہ فرما رہے تھے او نواب آف کالا باغ، تیری لمبی لمبی مونچھوں سے بغاوت تو ہو سکتی ہے، محمد عربی کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں ہے۔ آج وہی مشن، آج وہی فکر لے کر کے آپ یہاں کھڑے ہیں، اور عظیمت کے اس امتحان میں آپ سرخرو ٹھہرے ہیں۔ آپ نے جو ایک طویل سفر کاٹا اور موسم کی شدتیں گوارا کی اور سختیاں برداشت کی، اس کا صلہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں آنے والا ہے۔ مسرت اور خوشی کے وہ لمحے بہت قریب آئیں کہ جب آپ اپنے کانوں سے اسی اسٹیج سے سنیں وہ ظالم مستعفی ہو چکا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے بے نقاب بھی ہو گئے ہیں اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی چلے گئے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا، اور اللہ وہ دن بھی ہمیں جلد نصیب کرے جب اس ملک کی گلیوں میں نظام رسول کے سویرے طلوع ہو